السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ میرے پاس تمام انسانوں میں صرف متقین کی اہمیت ہے۔ جو متقین نہیں ہیں میرا ان سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ اہل تقوی میں اگر انسان شامل ہو تو اللہ کے دربار میں سرخرو ہوگا، اور اہل تقوی میں آدمی شامل نہ ہو تو اس کی دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نہ ہی آخرت بلکہ دنیا بھی متقی ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، اور وہ اللہ کن فیکون کا مالک، جس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر، جس کے پاس کوئی شر نہیں، ایسا اللہ یا ایسا رب یہ کہے کہ میں زمین پہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی سعادت! آدمی دنیا کی رونقوں میں گم ہو جاتا ہے اور تقوی سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور ڈھکیل دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے متقیوں کے لیے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو تو اس کا کوئی کام بگڑ سکتا ہے، اس پہ کوئی آفت آ سکتی ہے، اس پہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے، اس کی زندگی کیا تنگنائیوں سے گزر سکتی ہے۔ بہت چھوٹی سی بات کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یہ سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج ہم پریشان، ہمارے گھر پریشان، ہمارا معاشرہ پریشان، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو دور ڈھکیل دیا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ جوہر نہیں
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، جن مصیبتوں سے روزوں میں داخل ہوتے ہیں انہی مصیبتوں سے اگلے مہینے میں پہنچتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ متقیوں کے ساتھ میں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہو تو یہ پریشانی ہماری زندگی میں کیوں؟ یہ الجھنیں ہماری زندگی میں کیوں ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور زندگی منمانی گزارنے لگے۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی عظیم الشان چیز ہے، جس محبت کے لیے اسلاف اپنی پوری زندگیوں کو لگا دیے تھے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت بھی صرف مخصوص متقیوں کے لیے ہے۔ ان اللہ یحب المتقین۔ ایک سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو چاہتا ہے، متقیوں سے پیار کرتا ہے۔ آج ہمیں اللہ کے پیار کی ضرورت نہیں ہے، لوکل ایم ایل اے محبت کر لیا تو ہمارا سینہ پھول جاتا ہے، کوئی کلیکٹر سے ملاقات اگر ہو جائے اپائنٹمنٹ تو سینہ پھول جاتا ہے، کئی گھنٹے بیٹھ کر کسی آفیسر سے ملاقات کے چند لمحے چاہتے ہیں ہم۔ جو لوگ بڑے بڑے آفیسروں سے ملتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ چند منٹوں کی ملاقات کے لیے کتنے گھنٹے یا کتنے دن ان کو کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے ہم بے چین، اس کے لیے ہم مضطرب، لیکن اللہ جو تمام کائنات کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، عرش معلیٰ پر ہے، عرش کریم پہ مستقیم ہے، اس کی محبت کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ دن گزر رہے ہیں، رات گزر رہی ہے، لیل و نہار گزر رہے ہیں، اللہ کی محبت کی طرف ہماری توجہ تک نہیں ہوتی کہ کیا اللہ مجھے چاہتا ہے، کیا آج کے دن میں نے ایسے اعمال کیے ہیں جس سے اللہ مجھے چاہے، یا آج کی رات ایسی بسر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہے۔ ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جگمگاہٹ نے، اس دلدل نے ایسے پھنسا دیا ہے کہ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ مقدس مہینے آتے ہیں، اپنے دامن کو وا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاں، ظاہری طور پر کچھ لوگوں کو دکھائی دے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ورنہ جس کی نگاہیں ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہیں وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کچھ قبول کرے، یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے۔ ہر کسی سے وہ بے نیاز نہیں قبول کرتا۔ آئیں بائیں شائیں جو بھی مسجد میں داخل ہوں، 4 سجدے کریں، نماز قبول، وہ بے نیاز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ظاہری حرکتیں کر دیں اور مطمئن ہو کے چلے جائیں کہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اللہ نے اس عمل کو قبول کیا ہے؟
ویسے تو ہمالیائی اعمال ہوتے ہیں زمین پر، اللہ پلٹ کے نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون رکھا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ کوئی بھی عمل صرف اور صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ جس عمل کی بنیاد میں تقوی نہ ہو، یا جس عمل کی بنیاد میں نفس کی تسکین ہو، اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے کہ دیکھتا تک نہیں۔ آج ہم ہر عمل کو دل کی تسکین کے لیے، نفس کی تسکین کے لیے کرتے ہیں۔ اسلام کا نام ضرور دے دیں، اسلامی لبادہ ضرور پہن لیں، ظاہراً عمل اسلامی کہلائے، لیکن اگر اس عمل کو تولا جائے یا خود آدمی تولے تو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، نفس کی تسکین کے لیے میں نے یہ عمل کیا۔ دنیا میں جو کامیابی کا تذکرہ ہے، فائنل کامیابی، درمیانی بیٹل تو جیت ہار غیر اہم ہے۔ کوئی جیتا کوئی ہارا، چھوٹے موٹے بیٹلز تاریخ چلتی ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری اور فائنل کامیابی صرف متقیوں کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، عاقبت کے دو معنی کیے گئے ہیں، دنیا میں فائنل کامیابی یا آخرت کی کامیابی، یہ دو معنی ہیں۔ دنیا کی آخری کامیابی، ہاں ٹھیک ہے، درمیانی کا ناکامیاں غیر اہم ہو جاتی ہیں جب آخری کامیابی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر پھٹیچر رہا، لیکن زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا کی، اس کے لیے گزری ہوئی زندگی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ آدمی زندگی گزارتا ہے اس وقت حاضر میں زندگی گزارتا ہے، اور گزرنے والا زمانہ کبھی حاضر ہو نہیں سکتا۔ آج میں بھوکا ہوں، زمانہ گزر رہا ہے، یہ غیر اہم ہے۔ جب زمانہ رک جائے، جب کامیابی کے میں پیڈسٹل پہ ہوں، وہ بات اہم ہوگی۔ والعاقبۃ للتقویٰ، فائنل کامیابی بھی تقویٰ والوں کی۔ جنت کا تذکرہ مرنے کے بعد آپ دیکھیں، قرآن مجید یہ بات ذہن میں بٹھاتا ہے کہ صرف یہ متقیوں کے لیے، صرف متقیوں کے لیے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنتوں کی طرف جس کی وسعتیں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہے۔ اعدت بنائی گئی ہیں، یہ وعدہ کیا گیا ہے للمتقین، جس متقی۔ تقویٰ وہ ویزا ہے جو جنت میں پہنچاتا ہے، اس تقوی کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، آپ پڑھتے چلے یہ قرآن مجید، صرف نعمتیں، صرف اور صرف
جنت سے متقیوں کے لیے. ان المتقین فی جنات امین. ان المتقین فی جنات ونہر. ان للمتقین مفازا. ہر چیز متقیوں کے لیے. اور بندے سے مطالبہ ہے کہ یہ لے کر آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے مشکل ہے, کوئی نہیں لے جا سکتا. تو حضرات گرامی, اس سے پتہ چلا کہ تقویٰ وہ اہم ترین صفت ہے. نہ ہمارا مال, نہ ہمارا عہدہ, نہ ہماری لائف سٹائل جنت میں لے جاتی ہے. جنت میں تقوی کی کیفیت لے جاتی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اسے کہا جاتا ہے کہ آدمی کے اندر ایک خوف ہو, وہ خوف اسے چند کاموں سے روکے, اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. اسلامی اصطلاح میں جو کام سے خوف روکتا ہے وہ گناہ ہے, اور اسلامی اصطلاح میں جو خوف ہے وہ اللہ کا خوف. لیکن عام طور پہ آدمی دنیا میں اسی خوف کی بنیاد پر کچھ چیزوں سے رکتا ہے. وہ خوف ہٹا دو تو وہ کرنے لگتا ہے. کہیں پاس پڑوس کا خوف, کہیں والدین کا خوف, کہیں بچوں کا خوف, کہیں قانون کا خوف, کہیں معاشرے میں بدنامی کا خوف. یہ تمام خوف آدمی کو برے کاموں سے بچاتے. یہ تمام خوف غیر اہم ہیں, اللہ کے پاس کوئی معنی نہیں رہتی. آپ نے ایک کام کیا اور یہ سمجھ کے کیا کہ اگر میں یہ نہ کروں تو دنیا والے کیا کہیں گے. ہاں, کام تو اچھا ہوگا, اللہ کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہوگی. میں یہ کام کروں تو پڑوسی کیا سمجھے گا, اس کے پاس میری کیا اہمیت رہے گی. ایک خوف. اگر میں یہ کام کروں تو کل پولیس گھر پہ آئے گی. ایک خوف. اگر میں اس آگ میں ہاتھ ڈالوں تو ہاتھ جل جائے گا. خوف. اس برہنہ برقی کے تار کو چھوں تو مجھے شاک لگے گا. خوف. رکتا ہے. ہر چیز سے رکنے کے لیے کچھ نہ کچھ خوف پیچھے ہوتا ہے. اگر وہ خوف نہ ہو تو آدمی نہیں رکتا. ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ ہر جرم کیوں کر گزرتے ہیں, ان کے پاس یہ خوف نہیں ہوتا جو عام لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے حائفز جو اونچا مقام رکھتے ہیں وہ جرم کرتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ان کے پاس وہ خوف نہیں ہوتا جو عام آدمی کے پاس ہوتا ہے. ڈر کی وجہ سے کسی چیز سے رکنا, اور اللہ نے یہ رکھ دیا ہے دنیا میں جہاں بھی اچھائی ہے اسلام سے ہٹ کر, اسی ڈر کی وجہ سے. امریکہ لوگ جاتے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں وہاں کے معاشرے کی, وہاں کے لوگوں کی, لیکن وہ اچھائی, وہ شرافت صرف دنیاوی ڈر کی وجہ سے ہے, اللہ کی ڈر کی وجہ سے نہیں. وہ دنیا کا خوف اٹھا لیجئے, وہاں کا معاشرہ اتنا ہی ظالم ہو جائے گا
جیسے وہاں کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں امریکہ کے، عام جو عوام ہیں ان سے زیادہ جرائم پیشہ ہیں۔ اس لیے کہ ان کے پاس عہدہ، ان کے پاس قانون کو موڑنے کے لیے وسائل، طریقے سب کچھ ہوتے ہیں، وہ خوف نہیں۔ خوف عام طور سے تجربے سے پیدا ہوتا ہے یا دیکھ کے معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے تقوی کا جو خوف ہے بڑا عجیب خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے دیکھے بغیر مجھ سے ڈرو۔ عام طور پہ کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ڈر گئے، برقی کا شاک لگا ڈر گئے اور ہم نے احتیاط کی، لیکن تقوی کی بنیاد میں جو خوف ہے، یخشون بالغیب، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ رب کو دیکھے نہیں ہیں، دوزخ کو دیکھے نہیں ہیں، قیامت کو دیکھے نہیں ہیں، لیکن ڈرنا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جس چیز کو دیکھے نہیں اسے کیسے ڈرا جائے، اور مطالبہ وہی ہے کہ مجھے بغیر دیکھے ڈرو۔ عام طور پر ہم دنیاوی زندگی میں کیوں مست ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، جنت و دوزخ کو دیکھا نہیں، دنیا کے دوسری تمام چیزوں کے تجربے ہیں، اس لیے اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اور بالغیب اللہ کو ہم نے اچھی طرح پہچانا نہیں، اس لیے اس کا خوف نہیں کھاتے۔ اب دیکھا نہیں، ایکسپیرینس نہیں کیا، تجربہ نہیں کیا، کیسا ڈر؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈر لے کے آؤ، یہ تقویٰ لے کے آؤ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش ہی میں اس بات کو ختم کر دیا۔ ہر آدمی کے اندر اللہ کے خوف کا اللہ تعالیٰ نے بیج رکھ دیا، بیج، سیڈ۔ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، برہمن ہو، شودر ہو، کوئی بھی ہو، چپٹا ہو کہ کالا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اس کے دل میں اللہ کے خوف کا بیج رکھ دیا۔ کوئی بول نہیں سکتا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا وَأَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ هَذَا کیا ہے سر إِنَّا كُنَّا غَافِلِينَ۔ تمام انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، آدم سے لے کے قیامت تک کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ وَأَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ان کی پشتوں سے اس نسلوں کو قیامت تک کے لیے نکالا اور تمام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے گواہی لی۔ وَأَشْهَدَهُمْ، ان سے گواہی لی۔ کیا گواہی؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے آدم کے بچوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں آپ
آپ ہمارے رب ہیں مولا، آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا ہم گواہی دیں گے آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، آپ خام خواہ کے ہم سے پوچھ رہے۔ یہ جو وعدہ الست ہے یہ اللہ کے خوف کا بیج ہے جو ہر آدمی کے اندر ہے۔ ڈر نیچرل ہے، اللہ سے ڈر نیچرل ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کون ہے میں نہیں جانتا، وہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ کوئی بھی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو نہیں جانتا، اپنے رب کو نہیں جانتا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ چیز پیوست ہے، ایک بیج موجود ہے۔ اب وہ بیج برگبار لاتا ہے کچھ اچھے حالات سے، اور وہ بیج مر جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے برے حالات سے۔ اور جو آدمی اس بیج کی سیرابی کرتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے۔ دراصل وعدہ الست کی سیرابی آدمی کو متقی بناتی ہے، اور اس بیج کی سیرابی اگر ہم کریں، اگر ہم سیریس ہیں، اس بیج کی سیرابی کریں تو ہم متقی کہلائیں گے۔ 4 یا 5 باتیں ہیں جس سے وعدہ الست کے بیج کی سیرابی ہو کے تقوی میں بدلتا ہے۔ نمبر 1 ایمان۔ ایمان کی کیفیت دل میں ہو، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ بنیادی بات ایمان، ایمان نہ ہو وہ بیج مر جاتا ہے۔ اس لیے کہ کٹر ہندو پرست بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ تو میرا رب ہے، لیکن اس کے اندر وہ بیج مردہ پڑا ہوا ہے، ایمان نہیں۔ جس نے ایمان کا اقرار کیا اس بیج میں تھوڑی سی جلا پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کو مزید زندگی دینے کے لیے آدمی کو لذتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو آدمی ایمان رکھتے ہوئے لذتوں سے پرہیز نہیں کیا، اس بیج میں ہلکی سی زندگی رہے گی لیکن وہ تقوی کی شکل اختیار نہیں کرے گا۔ نفس کی لذتیں آدمی کو ہمیشہ تقوی سے دور کھینچتی ہیں۔ لذتوں کا کاٹنا حصول تقوی کے لیے ضروری ہے۔ جو آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرے، جس سے اس کے اس بیچ میں تھوڑی سی زندگی بھی یا ملکہ بھی پھوٹے، لیکن دنیا میں لذتوں کے پیچھے دوڑتا رہے، تقوی حاصل نہیں ہوگا اسے۔ لذتوں کا کاٹنا، جس سے نفس کو لذت پہنچے وہ کام نہ کرنا، تقوی کی بنیاد ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن مجید سے ایسی آیتیں لوگ لے کے آتے ہیں، کلو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، ارے یہ ہمارے لیے ہے۔ بے شک کھائیے پیجئے، رمضان کی آیت کلو واشربو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سحر ہو جائے، فجر ہو جائے، کھاؤ پیو۔ دیگ لگے ہوئے ہیں ہر جگہ، دہی بڑے بن رہے ہیں،
رات میں زبردست لائٹ لگا کے گھومنا ہو رہا ہے، رات کے پوری رات بھر ہوٹلیں لگی ہوئی ہے، لذت کا کاٹنا تقوی کے لیے ضروری ہے۔ جس چیز سے لذت حاصل ہو، نفس کی لذت، اس سے پرہیز۔ ضروریات زندگی کے لیے جتنا لینا ہے اتنا لینا، جب لذت میں چیز داخل ہو رہی ہے تو رک جانا۔ کھانا کھانا، آپ سوچ کے دیکھیے، ہم تمام صرف لذت کے لیے کھا رہے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں۔ رسول اللہ اور صحابہ کی زندگی میں جھانک کر دیکھیے، وہ کھانا لذت کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے کھاتے تھے۔ ہمارے بڑے سے لے کے چھوٹے تک جو چیز حلق سے اتار رہا ہے، اس کے پیچھے لذت نفس ہے، لذت نفس۔ آنکھوں کی لذت، آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھو جس سے نفس لذت پائے، تقویٰ کہاں ملے گا؟ 5 وقت آپ نے نماز پڑھی اور اس سے کہیں زیادہ وقت ٹی وی کے سامنے دیکھا، جو آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے نفس کو لذت ملی، جہاں لذت ملی کہ تقویٰ رخصت۔ ارے فجر کے مصلی ہیں، دنیا کہے گی ارے یہ تو تراویح ہمیشہ پڑھتے تھے، 2.5 گھنٹے پڑھتے تھے، لیکن آنکھوں کی ذریعے سے جو نفس کو لذت ملتی ہے اس سے انہوں نے پرہیز نہیں کیا۔ تقویٰ انہی کو ملتا ہے جو لذتوں کو کاٹتے ہیں۔ آپ کے پاس 50 بہانے ہو سکتے ہیں، آج کا دور، یہ ایڈوانس دور کیسا دور رہا جا سکتا ہے، یہ نیوز ہیں فلاں 50، لیکن تقوی کی بنیاد آپ کے نفس نے لذت پائی، تقویٰ ہوا رخصت۔ ہمارے پاس روزے کے احترام میں دن میں سیریل نہیں دیکھتے، رات میں دیکھتے۔ تراویح کی 8 رکعت پڑھ کے چلے آتے یا 20 بھی پڑھے، سیریل۔ اس لیے روزے کا احترام ہے، یہ کہاں سے فکر آئی نہیں معلوم۔ کانوں کی لذت، کانوں کے ذریعے سے اگر وہ چیز اندر داخل ہوئی جس سے نفس کو لذت ملی، تقویٰ ہوا رخصت۔ دل میں وہ چیز آپ نے پالی، تقویٰ ہوا رخصت۔ زبان کا ایسا استعمال جس سے آپ کے نفس کو لذت ملی، تقویٰ ہوا رخصت۔ آپ کا ایک عہدہ ملا، آپ کے تحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ڈانٹ رہے ہیں اپنے نیچے والے کو، اس سے کیا مل رہی ہے آپ کو؟ نفس کی لذت مل رہی ہے، وہ ہاتھ بن کے ٹھہرا ہوا ہے، آپ ڈانٹتے چلے جا رہے ہیں، نفسیاتی طور پہ آپ کا نفس لذت پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ لے کے آؤ۔ نوکروں کو ڈانٹ دیے، کام والوں کو ڈانٹ دیے، اپنی نفس کو لذت دے دیے۔ مجبور لوگوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، ان کو اوور پاور کرنا، یہ نفس کو لذت دیتا ہے۔ ہر گھر میں ایک بیوی ہوتی ہے، مجبور، کمزور۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بڑی آسانی سے ڈانٹ دیتے، بیچاری خاموش بیٹھ جاتی، برداشت کر لیتی۔ اس لیے اگر وہ پلٹ کے تماچا مار دے تو دوسری دفعہ آپ ڈانٹ نہیں سکتے۔
آج سے 15 سال پہلے نکسلائٹ کا زمانہ تھا، اب یہاں کی حکومت نے نکسلائٹ پہ کنٹرول کیا۔ ایک بہت بڑے سیٹ تھے، اپنے کارندوں کو بڑی بری طرح ڈانٹتے تھے، جب نکسلائٹ ملنے آتی تو بھیگی آتے تھے کر لے انا، کر لے انا۔ بہت بڑے سیٹ، کروڑ پتی، اپنے ملازمین کو جو کوئی پاور نہیں رکھتے ہیں، محکوم ہیں، چند پیسے آپ کے پاس سے لے کے بیوی بچوں کو پالنا چاہتے ہیں، اگر سیٹ ناراض ہو جائیں تو یہ نوکری جائے گی تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ آپ نے اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اپنی نفس کو لذت دی، اس کی آبرو سے کھیلا آپ نے۔ جب کسی کی بھی آبرو سے کھیلا جاتا ہے نفس کو لذت ملتی ہے۔ آج کل مسلم معاشرے میں آبروؤں سے کھیلنا بڑی آسان بات ہے، کسی کی بھی آبرو پہ مار دینا بہت آسان بات ہے۔ دنیا ہے، چلے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تقویٰ لاؤ جنت میں جاؤ۔ آپ نے پورے عمل دنیا میں بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے سے لے کے، شادیوں سے لے کے، آفسوں سے لے کے، مساجد تک، ہر کام نفس کی تسکین کے لیے کیا، تقویٰ کہاں رہا؟ لذتوں کو کاٹنے کی عادت ڈالی ہے، جنت ملے گی۔ لذتوں کو اگر نہیں کاٹیں گے جنت نہیں ملے گی۔ حضرت گرامی، روزے سے تقویٰ کیوں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ آپ دیکھیے صبح سے شام تک لذتیں کٹ رہی ہیں، صبح سے شام تک بیوی سے کوئی لذت نہیں، کھانے سے کوئی لذت نہیں، مشروبات سے کوئی لذت نہیں، لذتیں کٹ رہی ہیں، تقویٰ بڑھ رہا ہے۔ سحرن ہوتے ہی لذتیں پورے جوش و خروش سے جاری ہو رہی ہیں، جو تقویٰ یہ 12 گھنٹوں میں حاصل ہوا وہ جدا ہوا، دور ہوا، دور ہوا۔ کروڑوں کی بزنس رمضان میں صرف حلیم کا ہوتا ہے، اور مسلمان چند بچے بلک بلک کے سو رہے ہیں آج بھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ حلیم ایک ضرورت ہے؟ کیا دہی بڑے ایک ضرورت ہے؟ ہاں چلیے مہینے میں 1-2 دفعہ کھا لیا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک ایسا روٹین بنا دینا کہ زندگی صرف لذتوں کے حصول کے لیے عین رمضان میں بھی کیا حاصل؟ بندہ صبح سے شام تک جو تقویٰ حاصل کرتا ہے، لذات کو کاٹنے کے ذریعے سے افطار کے ساتھ ہی ایسا دوڑ پڑتا ہے جیسے بھوکے دسترخوان پہ دوڑ پڑتے ہیں، اور اپنے تقوی کو وہیں رخصت کر دیتا ہے۔ عین حالت روزہ میں اتنا غصہ لوگوں پہ نکالنا ضروری، اس سے نفس کو لذت ملتی ہے۔ اور روزہ ہوں بھائی، ہو جاتا ہے ایسا، کیسا ہوتا ہے ایسا؟ روزہ تو ہے ہی لذات کو کاٹنے کے لیے۔ حضرت گرامی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز موت کو یاد رکھو۔
ہم لوگ تو موت سے بھاگتے، موت کا تذکرہ ایک 4 دفعہ کرے تو کئی لوگ بولتے ہیں مول صاحب بہت ڈراتے بہت ڈراتے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز موت کی یاد ہے، صبح شام موت کو یاد کرو۔ آپ یاد کریں بھی تو مریں گے، نہیں یاد کریں گے تو مریں گے۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں اسی وقت کتاب میں لکھ چکا ہے کہ اس کی سانسیں اس دن بند ہونے والی ہیں۔ دانشور اور کیس ہوشیار آدمی وہ ہے جو ہمیشہ اپنی موت کو مستحضر رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد لذتوں کو کاٹنا۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد لذتوں کو کاٹنا ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر، تاکہ اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف آدمی کو ملے کہ میرا رب کون ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا کبیر ہے، کتنا اکبر ہے، کتنا ذی شان ہے، کتنا علی ہے، کتنا متعالی ہے۔ تصور ہوتا، مول صاحب بولے تو نہیں ہوتا، قرآن پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ بڑی بڑی قوموں کو آنے واحد میں خاک بنا کے رکھ دینے والا مالک، یہ میرا رب ہے، اتنا بڑا۔ قیامت کے تذکرات آئے تو یہ آسمان ہاتھ پہ لپیٹ لوں گا میں، زمین کو چٹیل میدان میں تبدیل کر دوں گا، ایک خوف بیٹھ جاتا ہے۔ سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو، اور متقیوں کی صفت رہی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک آیت میں اسی حصول تقوی کا ذکر ہے، اس میں یہ چند باتیں میں نے جو عرض کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشحالی ہوتی ہے، آدمی تقوی سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجیے، خوشحالی میں آدمی تقوی سے دور ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے تقوی کے اندر، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ خوشحالی میں کسی کو کیئر نہیں کرتا، ہٹ تو کون، کھانے پینے کی زبردست ہے، گھر شاندار ہے، گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، بچے ہیں، ملازمین ہیں، سنتا کہاں؟ وہی صاحب اگر کیئر میں داخل ہو جائے، بھائی ذرا دعا کرو بھائی، ڈاکٹر صرف 36 گھنٹے کی موقع دیا ہے، ذرا دعا کرو بھائی، آنکھوں سے آنسو۔ میں کوئی آسمان کی بات نہیں ہے، اپنے روزمرہ کی بات بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ یہاں پہ کیئر نہیں کیا، خوشحال زندگی، صبح اٹھے خوشحالی، شام خوشحالی۔ دواخانہ گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ چند گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، صبح موت دکھی، شام موت دکھی، تقوی اللہ کے قریب۔ آدمی جب مصیبت میں ہوتا ہے، جب صبر کرتا ہے تو تقوی متقی بنتا ہے، خوشحالی میں اللہ سے دور ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خوشحالی میں شکر کرتے ہیں؟ ہارڈلی چند لاکھوں میں۔ ان تمام باتوں کو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت البر میں بیان فرمایا ہے کہ ایمان، لذتوں کو کاٹنا، مصیبتوں میں صبر کرنا، یہ اور وعدوں کو پورا کرنا، 4 باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ متقی لوگ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والکتاب والنبیین۔ یہ ایمان کی بات ہوگی۔
نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. فرسٹ پوائنٹ ایمان. اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ، ملائکہ پہ ایمان لاؤ، کتاب پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے نبیوں پہ ایمان لاؤ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لذتوں کو کاٹو. لذتوں کو کاٹنا کیسا؟ اپنے پاس جو مال ہے وہ اپنے اوپر نہیں، لوگوں پہ خرچ کرو. جو مال اپنے اوپر خرچ ہو وہ لذت، جو دوسروں پہ خرچ ہو وہ تقویٰ. 25 لاکھ کی بچے کی شادی خرچ ہوئی اپنے اوپر، لذت، نفس لذت پا گیا. کئی دنوں تک رشتہ دار والا کیسی رہی شادی؟ ہاں اچھی رہی نا، وہ پلاٹر ٹھیک تھا، بریانی اچھی تھی نا، ہاں کیا سمجھ رہا، کون سے بورڈ سے کلایا، ہاں اسٹیج سجانے کو کس کو معلوم، کیا معلوم ہے. ہاں اگر یہ 25 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ ہوتے تو یہ تقویٰ ہے، یا پورے نہیں اس کا کچھ پارٹ بھی خرچ ہوتے تو یہ تقویٰ ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اپنے مال کو مال کی محبت کے باوجود خرچ کرو، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر اور مانگنے والوں پر. لذت ختم ہوگی، یہ پیسہ رہے گا تو تمہاری اپنی لذتوں پہ خرچ ہوگا. اس لیے کہ پیسہ جمع ہونے سے پہلے ان پہ خرچ کرو، لذتیں ختم کرو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، قربانی دو. لذت کی قربانی بیٹھک میں ہے، بہترین ایک مذاق کرنے والا ہے اور اس کی پھلجڑیاں ہو رہی ہیں اور قہقہے اٹھ رہے ہیں، فلاح ہے. دل اٹھنا نہیں چاہتا، مؤذن نے کہہ دیا حی علی الصلاۃ، دل اٹھنا نہیں چاہتا. دو قربانی لذت کی اور آؤ مسجد کی طرف. کاروبار ہے، سامنے گاہک ٹھہرے ہوئے ہیں. اگر میں چھوڑ کر چلا جاؤں تو میرا مال، میری تجارت مان پڑ جائے گی. نفس کی لذت. تجارت کرنا ایک لیول تک ضرورت ہوتی ہے، ایک لیول سے آگے لذت بن جاتی ہے، مجھے معلوم ہے. ایک لیول تک تجارت ضرورت ہوتی ہے، گھر چلتا ہے، اس سے اوپر خود بخود تجارت لذت میں جاتی ہے. آپ نے اس لذت کو قربان نہیں کیا نماز کے لیے، تقویٰ نہیں ہے. نہیں ہے، ذرا دیکھ کے شام ہے، شام تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے. جب مسجد میں تو پیچھے بہت نمازاں ہوتے رہتے نا، وہ پڑھ لیں گے پیچھے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. عہد کا پورا کرنا، عہد کا پورا نہیں کرنا لذت، عہد کا پورا کرنا تقویٰ. وعدہ کر لیے، مصیبت میں تھے، بھائی بہت پریشانی میں، 50,000 روپے دے دو، میں 5 مہینے میں دے دوں گا. ٹھیک ہے لے لو. 5 مہینوں میں زبردست جو ہے پیسے آگئے، بیوی لا کے ایک رزق دے دی، پیسے آگئے نا، یہ کریں گے. نہیں، وہ خریدار بعد میں دے سکتے، بھائی اب نہیں دے سکتا، بعد میں دے دوں گا. اس لیے کہ بیوی کی جو لسٹ ہے پوری لذتوں بھری ہوئی ہے، وہ پرائرٹی ہوگی. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، عہد کو پورا کرو. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور جنگ کی حالت میں صبر کرتے ہیں. خوشحالی نہیں فرمائی،
مصیبت، پریشانی اور حالت جنگ، یہ تینوں میں والصابرین صبر کرتے ہیں۔ اب یہ تمام باتیں اس میں نے جو کہا آج کی تقریر میں کہ ایمان، لذت کا کاٹنا، یہ اور موت کا یاد کرنا اور خوشحالی سے دور رہ کے مصیبت کے قریب زندگی گزارنا۔ خوشحالی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن خوشحالی اگر آ جائے تو مصیبت کے قریب رہ کے زندگی، بیسک نیسیسٹی پہ رکھ کے اپنی زندگی گزارنا۔ خوشحالی ہے بول کے جو بھی ہے نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی بتاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس احد کو سونے کا بنا دوں گا۔ احد کے پہاڑ کو رسول اللہ کے لیے سونے کا بنا دینے کا وعدہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں غربت پسند کرتا ہوں، غریب رہنا چاہتا ہوں اور قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں۔ مالداروں ہزاروں عمرے کرو، ہزاروں حج کرو، رسول اللہ کے ساتھ قیامت میں نہیں اٹھ سکتے۔ غریب وہ خوش قسمت ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی اٹھنا پسند فرمائے ہیں قیامت کے دن۔ میں مالداروں کے خلاف نہیں ہوں، اس لیے کہ میں خود اب تھوڑی دیر کے بعد مال کا مطالبہ کرنے والا ہوں اللہ کے گھر کے لیے، لیکن مال کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اتنا کھو دینا کہ اللہ کو بھول جانا، اس پہ رکاوٹ ہے۔ اس لیے زندگی کو جب بیسک نیڈز پہ رکھیں گے تو آپ کے پاس جو زیادہ مال ہوگا وہ اللہ کے گھر کے لیے بھی لگے گا، آپ کے خاندان کے غریبوں کے لیے بھی لگے گا، مسلمانوں کی غربت دور کرنے کے لیے بھی لگے گا۔ جب مالدار آدمی اپنی زندگی کو غربت میں نہیں بلکہ غربت کے ذرا قریب رکھے، پوری ضرورت پوری کرے، سٹیپ آگے رہے، لیکن یہاں مالدار ہر پیسہ جو کمائے اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تو آخر میں کہا آیت البر کے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں اور یہی اہل تقوی والے ہیں۔ ہمارا رمضان اگر یہ تمام چیزوں کو پورا کر رہا ہے تو ہم کو تقوی ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ خالی صبح سے شام تک جو ہے بھوکے رہ کے سحری اور افطار کر کے صبح سے شام تک کچھ چیزوں سے رکنے سے یہ روزہ نہیں۔ اس روزے کا مقصد آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو اور تقوی کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا، لذات کا کاٹنا، موت کو یاد رکھنا، اپنی زندگی کو بیسک نیسیسٹیز کے قریب رکھنا، جو چونکہ یعنی کہ مال زیادہ بھی ہو تو بیسک نیسیسٹیز کے قریب رکھنا اور وعدوں کو پورا کرنا، یہ متقیوں کی علامت ہے۔ اگر یہ تقوی آپ کو یہ رمضان پیدا کر رہا ہے، خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے لیے میں خود جزا ہوں یا میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جزا دینے والا۔ حضرت گرامی، اس رمضان کے مہینے میں جہاں ہم صبح سے شام تک کوششیں کرتے ہیں، اس بات کی ہم کوشش کریں کہ زندگی کی لذات کو، اب ہمارا ہر عمل نفس کی لذت کے لیے ہو رہا۔ اب مسجد کو دیر سے آ رہے، نفس کی لذت ہے، جبکہ جمعہ کے دن اذان کے ساتھ ہی مسجد کو جاؤ بولے، ارے مول صاحب 2 بجے تک سما خراشی کرتے بولتے، بھائی نفس کی لذت، میں گھر میں بیٹھوں گا جب تک ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، یہ اس کے بعد 2 بجے ہوتی نا مول صاحب، کبھی کبھی 1:15 بجے بھی ہو جاتی جب جائیں گے۔ نفس لذت پا رہا ہے، ہر عمل ہمارا نفس کی لذت کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ تمام ظاہری چیزیں ہیں، روزہ، افطار، تراویح وغیرہ، لیکن ہر چیز سے نفس لذت پا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف بہت زیادہ اس نفس کی لذت کو کاٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے ذریعے سے وہ جوہر ہم حاصل کریں جو اللہ کو مطلوب ہے، یعنی تقوی، جس کے ذریعے سے جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرات گرامی، مسجد آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں کتنے لوگ ہیں اور اسی خوشی